الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی جہاں میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ادب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں، ادب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں، قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں۔ محبت کے ساتھ بولیں ذرا، سمجھ میں آئے گی آپ۔ ادب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں، قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں۔ حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور پرنور شافعی یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیث درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ جو شب ہے اسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس رات میں آپ 1400 سال پہلے کربلا کی دھرتی پر جو واقعہ رونما ہوا اس کو اپنے ذہن و خیال میں بسائیں کہ کیسا منظر تھا وہ۔ اس رات میں کہ جو شب عاشورہ ہے، اس ایک رات کی امام پاک نے مہلت مانگی ہے۔ عمرو بن سعد 9 محرم الحرام کو سن 61 ہجری جمعرات کے دن عصر کے بعد، جبکہ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار پر گھٹنوں کے بل ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اسی عالم میں نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، اور جب نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو سید الشہداء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین عنقریب
تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ادھر عمرو بن سعد اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو کافی لمبی گفتگو ہوگی۔ اپنے فوجیوں کو 9 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعرات کے دن بعد نماز عصر حکم دیتا ہے کہ حملہ کیا جائے۔ فوجیوں کے شور کو سن کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے پردے کو ہٹاتی ہے اور اپنے بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتی ہے، بھائی جان یہ دیکھیں کہ شور کیسا ہے۔ ان کی آواز پر سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہیں۔ نیند کا جو غلبہ طاری ہوا اس میں کیا ہوا؟ سرکار کا دیدار ہوا، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس علمبردار کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عباس علمبردار تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اے رسیدیو آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو عمرو بن سعد کی جانب سے جواب ملتا ہے کہ ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ عباس علمبردار بارگاہ امام پاک میں حاضر ہوتے ہیں تو سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو۔ وہ کون سی رات تھی؟ یہی شب عاشوراء۔ اس ایک رات کی مہلت امام پاک کیوں مانگ رہے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عباس علمبردار سے آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے عبادت و ریاضت سے کتنی محبت ہے۔ ایک رات کی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں خوب عبادت کر لوں، توبہ استغفار کر لوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں دل کھول کر دعائیں کر لوں۔ یہ رات ہے وہ شب عاشوراء۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بار بار کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اس لیے کہ آج ہم اپنے ماحول پر ذرا طائرانہ نگاہ ڈالیں۔ یہ جو رات عبادت کی رات ہے، جس رات میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت مانگ کر عبادت کرتے ہیں، اس رات میں ہم طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہیں۔ نماز کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے اور ہم شور و غبا مچائے ہوئے، اور ایسا شور کہ الامان والحفیظ، نمازیوں کی نمازیں خراب ہوتی، ہمارے کانوں پر جھوں تک نہیں ریتتی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا مگر آخری سجدہ بھی قضا نہیں فرمایا، ادا فرمایا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کی دشمن کی فوج کھڑی ہے، دشمن حملہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ
پیش کرنے سے گریز نہیں فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حسینی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری محبت؟ کیسی ہے تمہاری محبت؟ کھوکھلے دعوے ہیں تمہارے، جھوٹے ہو تم، جھوٹ بولتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر امام پاک سے سچی محبت کرنے والے ہوتے تو آج کی شب خرافات نہیں بلکہ سید الشہداء کی سنتوں پر عمل کرتے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، نوافل پڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، توبہ و استغفار کرتے، بارگاہ رب العزت میں اپنے سروں کو خم کرتے۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو استعمال کرتے ہو اور امام پاک کے نام کو استعمال کر کے تم اس طرح کی خرافات کرتے ہو۔ میدان محشر میں کل امام پاک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا ہوگا تمہارے پاس جواب؟ کون سا جواب دے سکتے ہو تم؟ ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ امام پاک نے اپنی قربانی کیوں پیش کی ہے؟ بظاہر صرف اتنے جملے کافی ہوں گے کہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کو سامنے دیکھا اور حق والے ہیں امام پاک۔ باطل بار بار اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ حسین بیعت کر لو۔ امام پاک نے آنکھیں کس کی گود میں کھولی ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں، اور مصطفیٰ صاحب شریعت ہیں۔ اس شریعت کو بچانے کے لیے امام پاک باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں تو دوڑائے جائیں۔ علی اصغر کے حلقوں میں ناظرین کو اگر چھلنی کیا جا رہا ہے تو کیا جائے۔ 72 زخم خود کھانے کے لیے تیار ہیں مگر باطل کے آگے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ذہن دیا، ایک پیغام دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ باطل کے آگے سر جھکایا نہیں جاتا بلکہ عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا۔ میری باتیں بڑی تلخ ہیں لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو تلخ لگ رہی ہوں گی مگر جو ڈاکٹر دوا دیتا ہے وہ تلخی ہوتی ہے اور وہی دوا کام کرتی ہے، تلخ دوائیں کام کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ہم سب کو سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھنے اور ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب عاشوراء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت و ریاضت میں گزاری اور اسی رات میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے ساتھیوں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت پورے روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ یزیدی فوج، یہ یزیدی لشکر جو ہمارے سامنے ہے وہ صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی ہے، سب کے سب جا سکتے ہو۔ تو ساتھیوں نے جانتے ہیں جواب کیا دیا تھا؟
اے حسین پاک، آپ کے بعد ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ تمام ساتھیوں کا جواب کا لبے لباب بتا رہا ہوں، سب کی باتیں کروں تو کافی لمبی گفتگو ہوگی، لیکن لبے لباب یہی ہے کہ یہ امام پاک سے سب نے کہا کہ اے امام پاک، آپ کے بعد ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے اور آپ کو چھوڑ کر ہم جانا نہیں چاہتے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں۔ امام پاک سب سے فرماتے ہیں، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ دعویٰ نہیں ہے، دلیل ہے۔ اور جب وہ مارکہ کارزار میں گئے آپ کے ساتھی، تو جب تک آپ کے جانثار رہے اس وقت تک اہل بیت اطہار کے ایک فرد کے اوپر بھی کسی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ خراش تک آنے دیا ہو، خراش تک نہیں آنے دیا تھا جانثاروں نے۔ اور جانثاروں کی تعداد کتنی تھی؟ 32۔ کتنے تھے؟ جو 72 یا 82 بیان کیا جاتا ہے وہ کل تعداد جو جانثار تھے، جن سے امام پاک کا ایمانی رشتہ تھا، صرف ایمانی رشتہ، خون رشتہ نہیں تھا، وہ 32 تھے۔ وہ جب تک رہے امام پاک کے آل پاک پر خراش تک نہیں آنے دیا۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کہاں ہو یار، محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ ہے کوئی دلیل تمہارے پاس کہ حسین پاک سے سچی محبت کرتے ہو آپ؟ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ دیکھو ذرا، میدان کارزار گرم ہے، نقارے جنگ بجا دیا گیا عمرو بن سعد کی جانب سے، تیر کمان سے جوڑ کر سر کرتا ہے عمرو بن سعد، یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے یزیدیوں گواہ رہنا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جا کر کہہ دینا کہ سب سے پہلا حسینی خیمے کی طرف تیر چلانے والا عمرو بن سعد ہے۔ عمرو بن سعد نے نقارے جنگ بجایا اور خیمے حسینی کی جانب تیر چلا دیا، اور پھر اس کے بعد دست بدست جنگ شروع ہوئی۔ نقارے جنگ کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو پہلے فردن لوگ آتے رہے، دو شخص یزیدی فوج کی جانب سے، ایک کا نام یسار اور دوسرے کا نام سالم، یہ دونوں آگے بڑھے اور میدان کارزار میں آنے کے بعد اپنا مقابل طلب کیا، اے حسین آپ اپنی جانب سے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجیے۔ دو شخص آتے ہیں، ایک ہیں حضرت حبیب بن مظاہر اور دوسرے ہیں برید بن حسین۔ یہ بارگاہ امام علی مقام میں اجازت طلب کر رہے ہیں، حضور اجازت دیں، تو امام پاک نے انہیں اجازت نہیں دی۔ ایک تیسرے شخص عبداللہ بن عمیر کلبی بارگاہ امام علی مقام میں عرض کرتے ہیں، حضور مجھے اجازت دیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کڑیل نوجوان ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی میدان جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یسار اور سالم نے سوال کیا، اپنا خاندانی نسب بیان کرو، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمیر
قلبی فرماتے ہیں کہ حسب نسب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا حسین سے کہو کہ ہمارے مقابلے میں بریر بن حزیر یا حبیب بن مظاہر کو بھیجے، ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، تم ہمارے مقابلے کے لائق نہیں ہو۔ یسار سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں اور یسار کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ سالم آگے بڑھتا ہے، نیزے سے وار کرتا ہے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر قلبی اس کے نیزے کو روکتے ہیں، پھر اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار سے وار کی، جس سے حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے اس کا کام تمام فرما دیا، اور جب آپ نے اس کا کام تمام کیا تو ان کی بیوی حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی کی بیوی بھی میدان کربلا میں تشریف فرما تھی۔ آپ نے خیمے کی چوب نکال لی، چوب سمجھتے ہیں؟ لکڑی، خیمے کی لکڑی لی ہاتھ میں اور میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑی، اور جوش جہاد میں رزق پڑھنے لگی، اشعار پڑھنے لگی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر قلبی جن کے تلوار سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے انگلیاں کٹ گئی تھی، بائیں ہاتھ کی خود ان کا خون ٹپک رہا تھا، اور ادھر بیوی ہے وہ میدان جنگ کی طرف جوش جہاد میں آگے بڑھ رہی ہے، انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی کی بیوی سے کہ ابھی عورتوں کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ واپس ہو گئی۔ یہ دست بدست جنگ شروع ہوتی ہے۔ جب تک امام پاک کے جانثار رہے تب تک خاندان اہل بیت کے ایک فرد کے اوپر بھی کوئی خراش ان 72 نفوس قدسیہ نے آنے نہیں تھی۔ جب یہ 32 نفوس قدسیہ نے آنے لگی تھی اور جب یہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تب اس کے بعد فرزندان عقیل، حضرت مولائے کائنات کے سگے بھائی ہیں، ان کے شہزادگان کی باری آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے جیسے ہی آپ نے تلوار لے کر جنگ کے میدان کی طرف جانے کے لیے ارادہ کیا اور بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اجازت طلب کی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کس دل سے تمہیں اجازت دوں؟ تمہارے والد حضرت مسلم ابن عقیل کا غم تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا، تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دی، وہ میدان کارزار میں گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح سے فرزندان عقیل جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ فرزندان جعفر کی باری آتی ہے۔ یہ کون ہے فرزندان جعفر؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولائے کائنات حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ میں نے کل کی تقریر میں ایک اشارہ دیا تھا کہ جعفر طیار وہ ہیں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا تو حضرت جعفر طیار اسلام کے دامن میں آئے، اور جب ہجرت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمانے والی ذات تھی وہ جعفر طیار کی تھی، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے فرزندوں کی باری آتی ہے، میدان کارزار میں جاتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے سب جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے فرزندان علی کی، مولا علی کے دوسری بیویوں کے بیٹوں کی، یہ کے بعد دیگرے وہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔
تب حضرت قاسم بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کس دل سے اجازت دیں؟ کون ہیں یہ؟ حضرت قاسم۔ حضرت قاسم ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہدا تھے۔ نسبت طے ہو چکی ہے حضرت قاسم کی حضرت سکینہ سے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ امام علی مقام میں جب آتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کس دل سے تمہیں اجازت دوں؟ تم میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو، میدان کارزار میں تمہیں جانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کون پھوپھی؟ سیدہ زینب جو خاتون جنت کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت قاسم کہتے ہیں کہ پھوپھی جان آپ اجازت طلب فرما دیں تاکہ میں میدان جہاد میں جاؤں۔ میدان جہاد میں جانے کا شوق حضرت قاسم کو ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے عبرت حاصل کیجیے۔ ہم اور آپ جس اسلام کی اذان کو بچانے کے لیے حسین نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، جس حسین نے نماز کے جو ارکان ہیں اسے بچانے کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے، اس نماز کو ادا نہیں کرتے اور اس حسین کے نام پر قاسم اپنی جان کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم سوچیں ذرا کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان آپ قاسم کو اجازت دے دیں۔ تو فرماتے ہیں کس دل سے اجازت دوں؟ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یہ نشانی ہے۔ ایک تعویذ تھا حضرت قاسم کے گلے میں۔ آپ نے کہا کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ تعویذ میرے گلے میں ڈالا تھا۔ کون کہتا ہے؟ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے یہ تعویذ میرے گلے میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا بیٹا قاسم اس تعویذ کو اس وقت کھولنا جب حسین میدان کربلا میں ہو۔ اور اس تعویذ کو جب کھولا گیا تو اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا کہ حسین کے نام پر اے قاسم اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جب یہ خط پڑھا، یہ جملہ پڑھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت قاسم کو اجازت دے دی۔ دشمن کا ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے اوپر زرہ بھی نہیں پہنی تھی، بلکہ جو پیرہن شریف آپ پہنے ہوئے تھے اسی پیرہن شریف کے ساتھ میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جس وقت آپ میدان کارزار میں تشریف لے گئے دشمن کا سپاہی بیان کرتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے، میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کہ کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ عمرو بن سعد کے پاس ایک پہلوان جس کا نام ارزق تھا، جو 1000 سپاہیوں کے برابر طاقت رکھتا تھا۔ عمرو بن سعد نے اس سے کہا کہ یہ نوجوان بار بار اپنا مبارز طلب کر رہا ہے، تم کیوں نہیں جاتے ہو مقابلے کے لیے؟ اس نے کہا کہ یہ میری توہین ہے کہ میں ایک نوجوان سے جا کر جنگ کروں۔ اس میدان میں میرے 4 بیٹے ہیں، ابھی میں ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں اور اس نوجوان کا سر قلم کر کے لائے گا۔ اپنے بڑے بیٹے کو ارزق بھیجتا ہے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ارزق پہلوان کا بڑا بیٹا جاتا ہے، تلوار سے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرنا چاہتا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور چھو کر اس کی تلوار اٹھا لیتے ہیں۔
اور اس کی تلوار لے کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان میں ڈال لیتے ہیں۔ اور جب دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مار دیا گیا تو اپنے دوسرے بیٹوں کو بھیجا۔ دوسرا بیٹا جب آیا تو اس نے نیزے سے حملہ کرنا چاہا، جس کے نیزے کو روک کر حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر نیزہ مارتے ہیں اور اسے بھی فنا فنار فرما دیتے ہیں۔ اب تیسرا بیٹا گالیاں دیتا ہوا آتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کی یہ شان نہیں ہے کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا جائے۔ تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو مقابلہ کر لے۔ آگے بڑھتا ہے اور حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کرنا چاہتا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی فنار فرما دیتے ہیں۔ چوتھا بیٹا آتا ہے اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے حملہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار کو روک کر ایک چچا تلا وار فرماتے ہیں اور اسے بھی فنا فنار کر دیتے ہیں۔ اب وہ اب تک پہلوان جوش غضب میں پاگل ہو جاتا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا ایک بچے سے مجھے بھیج رہے مقابلہ کرنے کے لیے، اب وہی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر حضرت قاسم سے کہتا ہے کہ اے نوجوان، تو نے میرے 4 لڑکوں کو قتل کیا ہے، اب اپنے آپ کو سنبھال، مجھے تو پہچانتا نہیں۔ شیر کی طرح چنگھارتا ہوا وہ وہاں پہنچ، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا، ہاتھی کی طرح چنگھارتا ہوا حضرت قاسم کے قریب جب پہنچتا ہے تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تجھے نہیں معلوم میری رگوں میں حیدری کچھار کا، میں حیدری کچھار کا شیر ہوں، تجھے معلوم نہیں حضرت مولائے کائنات کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں حسین اعظم حضرت امام حسن مصطفیٰ کی نشانی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ نیزے سے وار کرتا ہے، جس کو حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے ہیں، اور روکنے کے بعد پھر آپ اپنے میان سے تلوار نکالتے ہیں، وہ بھی تلوار نکالتا ہے اور تلوار کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو میرے بڑے بیٹے کی تلوار ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں تمہارا بڑا بیٹا مجھے دے کر گیا ہے کہ اسی تلوار سے میں تمہارا سر تن سے جدا کروں۔ یہ سننے کے بعد وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، حضرت قاسم پہ وار کرنا چاہتا ہے کہ الحرب خود عدون کے تحت حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا تجربہ کار ہوگا، مگر تو نااہل نکلا، تجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، جسے اپنے گھوڑے کی زین کا پتہ نہ ہو کہ وہ ڈھیلی ہے یا کسی ہے، وہ مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین کو دیکھتا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چچا تلا وار کرتے ہیں اور اسے فنار فرماتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا عمہ ادرکنی، یا عمہ العطش، یا عمہ العطش، اے چچا جان پانی، اے چچا جان پانی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کوثر کے ساحل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سیراب فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ پہلوانوں کو فنا فنار جب کیا تو عمرو بن سعد کہتا ہے یہ ایک نوجوان ہے جو بڑے بڑے سرماؤں کو قتل کر دیا ہے، اس کا اکیلے مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایک بارگی حملہ کیا جائے۔ عمرو بن حجاج جو تیروں کے سپاہیوں کا سپہ سالار تھا، وہ حکم دیتا ہے کہ حضرت قاسم کے اوپر تیروں کی بوچھار کی جائے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیروں کی بوچھار کی جاتی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 زخم کھاتے ہیں اور گھوڑے کی زین سے نیچے اتر آتا ہے، گھوڑے کی زین سے نیچے گرتے ہیں اور اپنے چچا جان حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں یا عمہ ادرکنی، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رن میں تشریف لے گئے، میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اپنے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت قاسم نے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور اپنی جان آخری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت سیدنا عباس علمبردار بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان
اب بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، شدت سے تڑپ رہے ہیں بچے، پیاس کا حلقہ ان کے اوپر ہے، ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، ان کے حلق خشک ہو چکی ہے۔ اے میرے بھائی حسین مجھے اجازت دیجئے کہ نہر فرات سے میں پانی لاؤں اور ان بچوں کی پیاس کا کوئی سبب بنا دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اجازت طلب کر رہے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کس دل سے تمہیں اجازت دوں، مگر جب بار بار اصرار کرتے ہیں حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس علمبردار کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار مشیدہ لیتے ہیں اور نہر فرات کے قریب جب تشریف لے جاتے ہیں تو نہر فرات کے قریب جو فوج تھی وہ حضرت سیدنا عباس علمبردار کا راستہ روک لیتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مختصر جملے پر مشتمل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیو سوچو تو صحیح، تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حسین کو تم نے خود خط لکھ کر بلایا، اور اگر ان کا آنا تمہیں پسند رہی تو انہیں جانے بھی نہیں دے رہے ہو، اور حد تو یہ ہے کہ ان کے اوپر تم نے پانی بھی بند کر دیا، ان کے نونہالوں کو تم نے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا۔ اب بھی وقت ہے، اللہ کے مقدس رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل میدان محشر میں تم سے سوال کر لیا کہ اے یزیدیو تم نے حسین کو کیوں قتل کیا تھا، تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ تو اس وقت یزیدیوں کی آنکھوں میں کچھ ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بات بگڑتی ہوئی دیکھ کر شمر بن جوشن ملعون کہتا ہے کہ حسین سے کہو کہ حسین یزید کی بیعت کر لے۔ امام حضرت عباس علمبردار فرماتے ہیں کہ حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے آپ اپنے ہاتھ سے تلوار چلاتے ہوئے نہر فرات کے قریب تشریف لے جاتے ہیں۔ نہر فرات کے قریب بھی آپ کا مقابلہ کیا جاتا ہے، مگر حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچے، مشکیزہ میں پانی بھرا اور اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھا کر پینا چاہتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے۔ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے پیاس کی شدت محسوس کریں، عباس علمبردار تم پانی پیو، پانی آپ اپنے نہر فرات کے سپرد کرتے ہیں۔ مشکیزے کا جو پانی تھا لے کر حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ حسینی کی جانب تشریف لاتے ہیں۔ خیمہ حسینی کی طرف جب تشریف لا رہے تھے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شور پپا ہو جاتا ہے، خبردار خبردار خیمہ حسینی تک پانی پہنچنے نہ پائے ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اتنے تیر برسائے جاتے ہیں کہ وہ مشکیزہ چھلی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام سرارہ تھا وہ فریب دے کر حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر وار کرتا ہے، جس سے آپ کا بایاں بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ داہنے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، اسی ہاتھ میں آپ نے مشکیزے کو بھی پکڑ لیا تھا، مگر پھر ایک شخص حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتا ہے، جس کا نام تاریخ میں نوفل بن ارزق ہے۔ نوفل بن ارزق حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائنے ہاتھ پر وار کرتا ہے، جس سے آپ کا دائنا ہاتھ بھی قلم ہو جاتا ہے۔ آپ نے مشکیزے کو دانت سے پکڑا، مگر مشکیزے کے اوپر تیروں کی بارش کر دی گئی، پانی سب کا سب وہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کے زخموں سے چھلی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا اخاہو ادرکنی، بھائی جان میری خبرگیری فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اپنے پشت پر سوار کرتے ہیں اور خیمہ حسینی کے قریب تشریف لاتے ہیں۔ اس موقع پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور جان جانے آپ نے کہ
کے سپرد کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوثر کے ساحل پر ایک اور شہید کا اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، وہ ہیں علی اکبر جن کی کبھی کوئی حج کوئی ضد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ پوری نہ کی ہو، مگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تو گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کس دل سے آپ ان کو اجازت دیں؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اگر فطری موت ایک گھر میں ہو جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کے اندر ایسا لگتا ہے قیامت بپا ہو گئی ہو، ہر شخص روتا ہوا نظر آتا ہے، ہر آنکھ اشکار ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ ذرا ایک منظر تخیلات کی دنیا میں جا کر، تفکرات کی دنیا میں جا کر سوچے، ایک منظر نگاہوں کے سامنے لائے۔ کربلا کی میدان میں نگاہوں کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھوں کے تارے بھی ہیں، بی بی زینب کے راج دلارے بھی ہیں، عباس علمبردار کا بازو قلم ہو چکا ہے، حضرت سیدنا قاسم کی جوانی کو پامال کر دیا گیا ہے، فرزندان عقیل و جعفر و علی نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، بریر بن حضیر جام شہادت نوش کر چکے ہیں، حر بن یزید ریاحی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، حبیب بن مظاہر جام شہادت نوش کر چکے ہیں، ظہیر بن قیم جام شہادت نوش کر چکے ہیں، عبداللہ بن عمیر کلبی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، جن نگاہوں کے سامنے اتنی لاشیں پڑی ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ مگر واہ صبر و استقامت کے پہاڑ، اے حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تیری استقامت کو سلام ہے، تیرے صبر کو سلام ہے، تیرے حوصلے کو سلام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہوں کے سامنے اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود شہزادہ ہے، بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے مجھے اجازت دیجیے، رن میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار ضد کر رہا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں تشریف لے گئے تو یزیدیوں میں سے کسی نے کہا تھا اے عمرو بن سعد ہم سب سے تو جنگ کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ کہا وہ دیکھو نبی کے چہرے کے جیسا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہوا چہرہ ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جب تشریف لے گئے ہیں تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، سب سے جنگ کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ عمرو بن سعد کہتا ہے یہ تمہارے نبی نہیں ہے بلکہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں جن کا چہرہ مصطفیٰ کریم کی طرح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رن میں تشریف لے گئے، آپ نے آواز لگائی حل بن مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، حل بن مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ کوئی مقابلے میں جب نہیں آتا ہے تو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور تلوار لے کر آپ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یزیدی فوج ہے تتر بتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کائی کی طرح چھٹتی ہوئی نظر آتی ہے، کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کی فوج کے ڈھیر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں یا ابتاہو علتش، یا ابتاہو علتش، اے بابا جان پانی پانی، اے بابا جان پانی پانی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں جب حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر پانی طلب کر رہے تھے، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لال یہاں پانی کہاں ہے جس سے تمہاری پیاس بجھائی جا سکے؟ ہاں یہ انگوٹھی ہے، اپنی انگوٹھی کو نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے چوس لو تجھے تسکین محسوس ہوگی، تمہیں قرار مل جائے گا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کی اس انگوٹھی کو چوستے ہیں تو تسکین ملتی ہے، پھر میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنا مبارز طلب کرتے ہیں۔ عمرو بن سعد کی آواز میدان
आवाज़ें करबला में गूंजती है, ये वो नौजवान है जो थोड़ी देर पहले भी आकर अपना मुबारिज़ तलब कर रहा था, मगर कोई उसके मुकाबले के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। एक शामी पहलवान है जिसकी तरफ इशारा करके कहता है, अम्र बिन साद की जाओ, ये बहुत देर से अपना मुकाबिल तलब कर रहा है, मगर कोई इसके मुकाबले के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका नाम तारिक बिन शीस है। उसने कहा कि मैं एक नौजवान के मुकाबले में नहीं जा सकता, मेरा एक बेटा है, वो जाकर अभी अली अकबर का सर कलम करके लाएगा। अपने बेटे को इजाजत दी, वो बेटा जाता है। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही बार से उसका काम तमाम कर दिया। तारिक बिन शीस अब हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आता है, गालियां देता है। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अहले बैत अतहार गालियों का बदला गालियों से नहीं लिया करते हैं, आओ मुकाबिला करो। मुकाबिले के लिए हजरत सैयदना अली अकबर के करीब आता है। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे एक ही बार से फना फिंडार कर देते हैं। उसके बाद कई आते रहे, एक का नाम मिस्रा बिन गालिब है, वो भी हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आया। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका भी काम तमाम फरमा देते हैं। यहाँ तक कि एक शख्स जिसका नाम मुहक्कम बिन तुफैल है, 1000 लश्कर के साथ हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चारों जानिब से घेर लेता है और हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर नेज़ों का वार किया जा रहा है, तलवारें बरसाई जा रही है। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े की पीठ से जमीन पर तशरीफ लाते हैं, अपने वालिद मोहतरम को आवाज लगाते हैं, या आपका हुआ अदरिकनी, ऐ बाबा जान मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लखते जिगर नूरे नज़र हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खेमे में लाते हैं। एक नजर देखी बेटे ने बाप को और रूह तब से उनसरी को परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सैयदना अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनकी वालिदा मोहतरमा बारगाह इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हाजिर होती है और अर्ज़ करती है, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ये बच्चा जो प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर बिल्कुल खामोश हो चुका है, कि आप इस बच्चे को लेकर जाइए, यजीदियों के सामने ले जाकर आप ये इतना इरशाद फरमाइए कि अगर तुम्हें दुश्मनी है तो मुझसे दुश्मनी है। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे को एक कतरा पानी अगर मिल जाए तो ये कुमलाता हुआ फूल खिलता हुआ नजर आएगा। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना अली असग़र को अपनी गोद में लेते हैं, फरमाते हैं लाओ मेरे लाल को। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीदी फौज के सामने तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों दुश्मनी अगर तुम्हें है तो मुझसे है, अगर किसी तरह का कोई मामला है तो मेरे साथ है। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको देखो, इसके होंठ खुश्क हो चुके हैं और इसके हुलक़ूम खुश्क हो चुके हैं, पानी के चंद कतरे अगर मिल जाए तो कुमलाया हुआ फूल ये फूलता हुआ नजर आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक ज़हर में बुझा हुआ तीर चलता है हुरमला का और हजरत सैयदना अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हल्कों में नाज़रीन को छल्ली करता हुआ हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजुओं में पेवस्त हो जाता है। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला, इस छोटे से बच्चे की कुर्बानी भी तू कबूल फरमा ले, जानती दी हुई उसी की थी, अब तो यह है कि हक अदा न हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और दोनों जहां की उम्मीदों का हुजूम है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने खेमे के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, तैयारी कर रहे हैं। बीमार बुखार की नकाहत की वजह से आप उठने की ताकत नहीं रखते, मगर उसके बावजूद नेज़ा हाथ में लिए हुए हैं, मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत तलब करना चाहते हैं। सैयद शहीद आज़म सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत तलब कर रहा हूँ, अब्बा जान मुझे इजाजत दीजिए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुसैनी सिलसिला फिर किससे चलेगा? हुसैनी सिलसिला तुम्हीं से चलना है। आबा व अजदाद की जो अमानतें मेरे पास है, उन अमानतों का अमीन तुम्हीं को बंदा है। और उसके बाद इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर मुबारक से दस्तारे मुबारक उतारते हैं, हज़रत सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक पर रखते हैं और फरमाते हैं, इसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ वसीयतें, कुछ नसीहतें हज़रत सैयदना बीमार ज़ैनुल
العابدین کو فرماتے ہیں اور اپنے خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت زینب نے دیکھا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہائے بھیا۔ حضرت زینب شہر بانو دیکھتی ہے، کہتی ہے ہائے میرے شوہر۔ حضرت سکینہ دیکھتی ہے، کہتی ہے بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں جن سقی القلب لوگوں نے، جن بدبختوں نے علی اصغر کے حلقوں میں ناظرین کو چھلنی کرنا نہیں چھوڑا، وہ ہمیں کہاں بخشیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں فرماتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صندوق کھولتے ہیں۔ صندوق سے اللہ کے مقدس رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ پاک اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، قبائے مصری سے ابتن فرماتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال اپنی پشت پر رکھتے ہیں، ذوالفقار حیدری حمایت فرماتے ہیں، اور اس شان کے ساتھ میدان کارزار کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ میدان کارزار میں تشریف لے جانے کے بعد حمد و صلات بیان فرماتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اے یزیدیو دیکھو میرے سر کے اوپر امامہ کس کا ہے، میرے پشت کے اوپر ڈھال کس کی ہے، میرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سوچو پوری روئے زمین پر اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی نواسا ہے تو وہ صرف حسین ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے تعلق سے اور میرے بھائی حسن مصطفیٰ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ جسے جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا ہو وہ حسن و حسین کو دیکھ لو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دونوں حضرات کے لیے فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ سوچو، ذرا سوچو تو صحیح، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا کیسا منظر رہا ہوگا، مگر وہ سقی القلب بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس آخری وقت میں کیوں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، عباس علمبردار شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، حضرت قاسم شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، حضرت علی اصغر شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، آبان و انصار سب کے سب شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ آخری وقت میں یہ خطبہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے امام اس لیے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتمام حجت ہو جائے، کل میدان محشر میں یزیدی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم حسین کو پہچانتے نہیں تھے، حسین کی فضیلت کو نہیں جانتے تھے، حسین کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا میری ہی ماں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے کہ میدان محشر میں ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، آواز دینے والا آواز دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو اور آنکھیں بند کر لو، 70,000 حوروں کے ساتھ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب فضائل حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ اچھی طرح سے پہچان لو۔ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، کوئی عذر ہوگا بھی نہیں کہ امام علی مقام کو ہم نے پہچانا ہی نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو شمر بن جوشن کہتا ہے ہم آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو آپ ہاں کہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بقول شاعر فرماتے ہیں مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں ہے، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں ہے۔ یہ مسجد میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر اس شاط اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہیں لیکن یزیدی ہاتھ پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب جس کو میرے مقابلے کے لیے تم چنے ہو
उसे भेज सकते हो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले के लिए एक से एक पहलवानों को चुनकर रखा गया है। सबसे पहले जिसको हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले के लिए भेजा गया है वो शामियों में बड़ा पहलवान कहा जाता था, जिसका नाम तमीम बिन कहतबा था। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर वार करना ही चाहता है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे फिंदार कर देते हैं। यजीद अब्तही दूसरा शख्स आता है हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में डीगे मार रहा है। तुम्हें पता नहीं है मैं बड़ा तजर्बाकार पहलवान हूँ, मेरी शहदोरी का आलम यह है कि 1000 पहलवान मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यजीद अब्तही डीगे मार रहा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं वार कर ले, अपने दिल की हसरत निकाल ले, ताकि ऐसा ना हो कि दिल की हसरत दिल ही में रह जाए। वार करना चाहता है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद अब्तही को बुतफना फिन्नार कर देते हैं। बद्र बिन सुहैल यमनी कहता है अम्र बिन सास से कैसे लोगों को, कैसे बेवकूफ लोगों को तुमने भेज दिया है कि एक हाथ भी जमकर हुसैन से मुकाबला नहीं कर सके। अरे किसी एक शहजोर को भेजो ताकि हुसैन का मुकाबला कर सके। अम्र बिन साद ने कहा तुम जाओ, तुम ही मुकाबला कर लो। बद्र बिन सुहैल कहता है मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। अपने बेटे को भेजा। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तुम अपने बाप को क्यों नहीं भेजे? मेरे मुकाबले के लिए तुम्हारे बाप को आना चाहिए था, तुम क्यों चले आए? वो कहता है कि मेरा मुकाबला कीजिए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फिंदार फरमाते हैं। अब बद्र बिन सुहैल यमनी बारगाह है हजरत सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले के लिए आता है। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें उसे भी फना फिंदार करते हैं। जब यजीदियों ने देखा कि अगर दस्त बदस्त इसी तरह से जंग होती रही तो कोई भी यहाँ से अपने आप को बचा कर नहीं ले जा सकता है, सब के सब यजीदी मारे जाएंगे। तो अम्र बिन हज्जाज ने कहा बेवकूफो, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कहा हुसैन के रगों में हैदरी खून है, हजरत मौलाए कायनात का खून है, उनका मुकाबला करना आसान नहीं है। और उसके बाद हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ चारों तरफ से हमला किया जाता है, मगर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ भी रुख फरमा देते हैं पुश्तों के पुश्ते आपने खेती को इस तरह से खेत किस तरह से काटा जाता है, इस तरह से यजीदियों को फना फिंदार करना शुरू कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर अम्र बिन हज्जाज 1000 तीर अंदाजों के साथ हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर एक इमाम पाक है और हजारों तीर हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आ रहे हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, यहाँ तक कि आप 72 जख्म खाते हैं, एक पेशानी पर आकर लगता है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो पेशानी जिसको बारहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूमा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया घोड़े की सीन से हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही नीचे उतर आए थे, इसलिए कि घोड़ा पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, बेकार हो गया था, काम करने की ताकत उसमें नहीं थी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर जब तीर लगता है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं। जब ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं तो हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब एक शख्स आता है, आपको कत्ल करना चाहता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं तुम्हारा सीना देखना चाहता हूँ। उसने अपने कपड़े को खोला, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे सीने से हट, तू मेरा कातिल नहीं है। उसके बाद हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर एक शख्स सवार होता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ये बताओ कि ये वक्त कौन सा है? लोगों ने कहा ये जुमा का वक्त है। मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं ये वो वक्त है जब उम्मत मुहम्मदिया मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना बयान कर रहे होंगे, सजदे शुक्र अदा कर रहे होंगे, मेरे सीने से उतारता कि मैं आखिरी सजदा अदा कर लूं। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर को सजदे में रखते हैं। खुली बिन यजीद आगे बढ़ता है और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक सर अक़दस से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदियों ने सोचा था हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है, हुसैन का मिशन खत्म हो जाएगा, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है, हुसैन के मानने वाले खत्म हो जाएंगे, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है, हुसैन का जिक्र खत्म हो जाएगा, हमने हुसैन की आल को खत्म कर दिया है, अब हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मगर मैं आपको बताता चलूं दौरे
حیات آیا ہے قاتل قضا کے بعد، ہر ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزیدیوں نے سوچا تو ضرور تھا مگر ہر یزیدی مرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ کوئی عمرو بن سار آج نظر آتا ہے، نہ کوئی شمع بن جوشن نظر آتا ہے، نہ کوئی یزیدی نظر آتا ہے۔ اگر کوئی نظر آتا ہے تو غلام حسین گلی گلی میں نظر آ رہے ہیں، حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے گلی گلی کوچے کوچے میں نظر آ رہے ہیں، حسین کا نام لینے والے نظر آ رہے ہیں۔ حسین تیری عظمتوں کو سلام، حسین تیری سیادت کو سلام، حسین تیری قیادت کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری عزت کو سلام۔ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو، مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہہ رہا ہے ان کی زندگی کی ضمانت دے رہا ہے، ان کی زندگی کی بشارت دے رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آپ نے بارہا سماعت کیا ہے، حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے ساتھ علی نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، حضرت ام الفضل نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، نبی نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، ابو بکر نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، عمر نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، عثمان نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، ابو طلحہ نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے، سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے۔ حسین جوان ہوتے ہیں، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں، مدینے کے آب و ہوا میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں، مدینے کے آب و ہوا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حسین زندہ ہے۔ مدینے کی سرزمین پر 56 سال کی عمر گزارتے ہیں اور 56 سال کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے در و دیوار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں حسین زندہ ہے۔ ابو واقد لیثی کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے، ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے، مکہ کے در و دیوار کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے، مکہ کا ہر ایک فرد دیکھتا ہے کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کوفہ کے لیے روانگی ہوتی ہے، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صفا پہ پہنچے، فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، فرزدق شاعر نے کہا حسین زندہ ہے۔ آگے بڑھے مقام سرود پر پہنچے، مقام سرود اس بات کی گواہی دیتا ہے حسین زندہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچے، کوہ ذی حشم اس بات کی گواہی دیتا ہے حسین زندہ ہے۔ 1000 کا لشکر جرال لے کر راستہ روکنے کے لیے اور یزید ریاحی آیا، 1000 کا لشکر اس بات کی گواہی دے رہا ہے حسین زندہ ہے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے حسین زندہ ہے۔ 22,000 کا لشکر آیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ نہر فرات کا ایک ایک قطرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے حسین زندہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو جمعہ کے دن، جمعہ کے وقت میں جب جامع شہادت نوش کرتے ہیں تو دنیا کی آنکھیں تو دیکھتی ہے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، مگر جب یہ ساری دنیا کی نظریں یہ دیکھ کر خاموشی اختیار کرتی ہے تو اللہ کا کلام بولتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جہاں دنیا والے زندگی دیکھتے ہیں وہاں قرآن دیکھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ فانی زندگی دینے کے بعد باقی زندگی حاصل کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں۔ حسین تیری عظمت کو سلام، وہ حسین پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے شعر شروع میں پڑھا تھا، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں۔ میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے مشن پر چلنے والا بنائے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پیش